بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لو، سارے رشتہ دار پوچھیں گے 900 کروڑ کیسے ملا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، قرآن کی معجزاتی سورت جو بندہ نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت قیمتی چیز سے نوازتا ہے، ہر جائز مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ سورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری اور معجزاتی سورت ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا ہو تو قرآن کی یہ سورت صرف 3 بار جو بندہ نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ سورت اللہ رب العزت سے ضرور آپ کے حق میں فیصلہ کرائے گی۔ جب کوئی بندہ پورے دل سے اور یقین سے اس سورت کی زمین پر تلاوت کرتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیاری سورت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں اس سورت کی تلاوت پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جب یہ سورت پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کی سب سے افضل کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے احمد، میرے کلام یعنی قرآن پاک کے ذریعے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں طرح سے، سمجھ کر تلاوت کریں یا بغیر سمجھے تلاوت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کرے وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی بہت پیاری سورت 30ویں پارے کی بہت ہی مختصر سی سورت ہے، سورۃ والضحیٰ ہے۔ وہ سورۃ والضحیٰ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات دیے۔ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، والضحیٰ قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جبکہ اس کا سکون اور سناٹا پوری طرح چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پالنے والے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے کہیں بہتر ہے، یا بلا شبہ آپ کا انجام آپ کے آغاز سے کہیں بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد آپ کا پالنے والا مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پناہ کی جگہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے کام کے شروع کرنے کا طریقہ کار معلوم نہ تھا، اس کو بتایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب بے مال پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے مالدار کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کر کے ظاہر کرتے رہیے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اب تمہارے پاس ان کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ اسی طرح کے طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صورت نازل فرمائی اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی پر اور رات پر قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہو اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے، اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں ہر آنے والا لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے علم و عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کو ترقی عطا کریں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تو اس کو چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب اس میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا واللہ لا ارضی وواحد من امتی فی النار، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اس جملے سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ خوش نہیں ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفاداری کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زندگی کے تمام امور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی مبارک میں
فرحت و خوشی کا باعث ہوگا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی اس دارِ فانی سے کوچ فرما گئی۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش کی۔ جب دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے 50 سال کی عمر تک آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھا اور ہر طریقے سے آپ کی نصرت و حمایت کی۔ ابو طالب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت و الفت تھی کہ جو کسی بھی والد کی محبت سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا آپ سے تعلق رکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام اور احسان کا ذکر فرمایا جو آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا۔ نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تفصیلات سے ناواقف تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو دین کے تمام علوم سے آگاہ کیا اور نوازا، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرمائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ کو فقر و غربت سے نکال کر غنی اور مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا آپ کو ان احسانات و جذبات کا اچھی طرح علم تھا جو ایک یتیم کے ذہن و دماغ اور دل میں آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیموں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھر میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات و احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔ ناظرین، ہمارے لیے خیر ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے کہ ہم نے کوئی بھی منفی خیال اپنے دل میں نہیں لانا۔ جب ایمان لے آئے ہیں تو ایمان پر یقین رکھ کر بھی دکھانا ہے۔ جس طرح سورۃ والضحیٰ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اسی طرح صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں نوافل کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، یہ فرض نمازوں کے نقص کو پورا کرتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ ان کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوتی ہے، یہ گھر میں خیر و برکت کے نزول کا سبب اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ انہیں نوافل میں سے ایک اہم نفل نماز صلاۃ الضحیٰ ہے۔ اس مقالے میں صلاۃ الضحیٰ کے فضائل و احکام کو بیان کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ یہ نماز مستحب ہے، بغیر کسی سبب کے یہ مشروع نہیں۔ گھر میں دائمی طور پر پڑھنا مستحب ہے، اصلاح مستحب نہیں۔ کبھی پڑھنا اور کبھی نہ پڑھنا مستحب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں ان کو نہ چھوڑوں حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے صلاۃ الضحیٰ اور وتر پڑھ کر سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کرنا، صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت، اس کے کثرت و ثواب اور تاکیدی عمل پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پر محافظت برتی اور اس سے محبت نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کی پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ جو صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، اے ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تیرے لیے کافی ہوں گا۔ تیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری ضروریات اور حاجات کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہارے 4 رکعتوں سے فراغت کے بعد تمہیں پہنچنے والی ہر ناپسندیدہ چیز سے تمہارا دفاع کروں گا، یعنی میری عبادت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں تم وقت نکالو، میں دن کے آخری لمحے میں تمہاری حاجت روائی کر کے ذہنی اطمینان دوں گا۔ صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنے سینگوں کو آگے کر کے یوں دکھاتا ہے جیسے اس کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے سورج بالکل سر پر آ جائے۔ صحیح مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس سے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس نماز کا پڑھنا باعث قربت رب اور باعث برکت رزق ہے، کیونکہ صبح رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ والضحیٰ کی 3 بار تلاوت کریں۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی یا پریشانی سے نکلنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 1 تسبیح درود پاک کی پڑھیں، پھر 3 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، پھر 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ کر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا سیدھی عرش پر پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ یہ عمل اپنی کسی بھی نیک اور جائز مقصد اور حاجت کے لیے کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا عرش پر نہ پہنچے اور آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو دعا کو سیدھا عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، کوئی مشکل یا کوئی جائز مراد ہے تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدے ملیں گے۔ نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح ایک خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے رسول کے صدقے سب کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور نیکوکاروں میں شامل کر، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔